انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم پر اور خاص طور پر قرآن حکیم کے ابتدائی قاعدوں پر میں ریسرچ کر رہا تھا اور قاعدہ نورانیہ میرے سامنے تھا، تو مجھے پھر اس خاندان کے بارے میں معلومات ملی، اور جس زمانے میں یہ کام کر رہا تھا اس زمانے میں شاید آپ کی خالہ گلبرگ میں کوئی تھیں، حضرت قاری نور آپ کی دادی حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب ہوتی تھی، فاروق صاحب کی خالہ۔ تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا، فون پر گفتگو بھی کی اور حضرت کے کچھ معلومات بھی لیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ خاندان اس ادارے میں ہے جس ادارے سے میں 1966 سے وابستہ ہوں۔ جب میں پڑھتا تھا جامعہ اشرفیہ میں، تو ہم لوگ جامعہ اشرفیہ میں جب فارغ وقت ہوتا تھا تو قرب و جوار کے جو ادارے تھے ان میں جاتے تھے، اور یہاں پچھڑا بھی آتے تھے۔ مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی کے مفتی ہیں، وہ میرے کلاس فیلو تھے، تو ہم کبھی کبھی یہاں ذیلدار روڈ پر مولانا مودودی صاحب کا درس ہوتا تھا، کبھی کبھی اس میں چلے جاتے تھے، کبھی کبھی جامعہ فتحیہ میں مٹر گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان کا نظام کس طرح سے ہے، تعلیمی نظام۔ تو میں تو اس وقت سے اس ادارے سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ یہ ادارہ مسلسل ترقی پذیر ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس ادارے کا بڑا کردار ہے، کیونکہ پاکستان کے قیام سے پہلے سے یہ ادارہ موجود تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا جو قیام ہے وہ، اور یہ شاید 1866 کا ہے یا 1857 کے بعد شاید بنا ہے، تو یہ ادارہ بھی ماشاءاللہ بہت عظیم ادارہ تھا۔ پھر اس ادارے کے ان افراد نے جو خدمات انجام دی ہیں، اور پھر فاروق قرائے صاحب سے مسلسل ملاقات رہتی ہے۔ جدہ میں ان کے مرکز میں بھی گیا ہوں، ان کی علمی خدمات کو اس کے بارے میں کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ ان کا ماشاءاللہ کام سعودیہ میں بھی اور باہر بھی ماشاءاللہ بہت ہی مقبول کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب کی کاوشوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ جس طرح سے ان حضرات نے قرآن پاک کی خدمت کا یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور جو اشاعت کا یہ اعلیٰ معیار انہوں نے پاکستان میں قائم کیا ہے۔ اصل میں پاکستانی مصاحف میں مجھے جو شکوہ رہا وہ یہ کہ پاکستان میں مصاحف کا معیار بہت کمزور تھا، اور میں اس وجہ سے ناشران قرآن کا زیر خطاب بھی رہتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پاک اچھے سے اچھا عمدہ خط ہو، عمدہ طریقے سے ہو، اور اس میں اغلاط نہ ہو۔ اس پر چونکہ میں تنقید کرتا ہوں تو ناشران قرآن کو میری تنقید ناگوار گزرتی ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، اور اس کی اس طرح سے خدمت کی جائے، اس کی طباعت بھی انتہائی اعلیٰ معیاری ہو، اس کی کتابت بھی انتہائی اعلیٰ معیاری ہو۔ اور ہم نے ایک نیا موضوع شروع کیا، اور وہ ہے تزیین المصاحف، کہ مصحف جو ہے اس کی سطر بندی ایسے کی جائے کہ پڑھنے والا خود بخود اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا چلا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے سب سے پہلے تاج کمپنی کے مصاحف پر یہ اعتراض کیا کہ سطر کے آخر میں حرف نفی یا حرف نہی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پر ہمارا جب اعتراض سامنے آیا، ہم نے قرآن بورڈ میں بھی اس کو پیش کیا، اور یہ کہا کہ یہ طباعت کے اصول کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے توڑ کر لکھنا کہ اس کے معنی غلط ہو جائیں، جیسے وما انا من المشرکین میں وما سطر کے آخر میں ہے، انا من المشرکین سطر کے شروع میں، تو ناظرہ خان تو وما پہ سطر ختم کرے گا اور نئی سطر شروع کرے گا انا من المشرکین سے، تو آپ سمجھ لیجیے معنی کیا ہوگا۔ تو یہ ہم نے کوشش کی، اور اس مصحف میں بھی ہم نے ان حضرات سے یہ درخواست کی، اور الحمدللہ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے پورا اس کا اہتمام کیا ہے کہ کسی جگہ بھی ایسی کوئی غلطی نہ ہو، حتیٰ کہ حرف عطف بھی جو واو ہے
اس کا استعمال بھی بعض مصاحف میں سطر کے آخر میں آتا ہے، انہوں نے اس کا بھی اہتمام کیا، اس سطر کے آخر میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مزید بھی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور بھی اس میں عمدگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک حق ہے کہ ہر پڑھنے والا جب اس کا تلفظ کرے تو وہ غلط تلفظ نہ کرے، اس کا تلفظ خود بخود صحیح ہوتا چلا جائے۔ اگرچہ قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکھ، اور یہ قرآن پاک کا اصول یہی ہے کہ یہ تلقی عن افواہ المشائخ، شیخ کے منہ سے سن کر سیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا انتظام کرنا، اس کی احتیاط کرنا، خاص طور پر ناظرہ خان حضرات کے لیے اس کا اہتمام کرنا کہ وہ غلط نہ پڑھیں، ان کے لیے الحمدللہ یہ بہت معیاری مصحف تیار ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ آگے بھی سلسلہ چلے گا اور پورا قرآن پاک انشاءاللہ یہ شائع کریں گے۔ پاکستان میں یہ ایک معیاری، اور بہرحال یہ باہر کے ملکوں میں تو اس کی ڈیمانڈ ہوئے گی، پاکستان میں بھی اس کی اشاعت کا اہتمام کریں، اور پاکستان میں خاص طور پر جو مدارس ہیں ان میں اس کو پہنچائیں، تاکہ ان مدارس میں پڑھنے والے بچے جو ہیں ان کے لیے یہ محفوظ ایک طریقہ ہو، اور اس سے اچھا طریقہ ہو۔ میں بہت اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو یہ موقع دیا، اور خاص طور پر اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ان سب حضرات کے ہم مشکور ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے اس کام میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم